ہیں۔ ایک ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ یا ایک پراپرٹی ڈیلر کی وجہ سے بہت سے خاندان چلتے ہیں، بہت سے آپ وہ کمیونٹی ہیں کہ جو پہلے آرگنائز نہیں تھی اور ریئل اسٹیٹ کو کوئی سیریس نہیں لیتا تھا، کو پراپرٹی ڈیلر کو سیریس نہیں لیا جاتا تھا، لیکن الحمدللہ اس وقت تمام جو نئے پڑھے لکھے بچے ہیں انہوں نے مارکیٹنگ کمپنیز بنائی ہیں، انہوں نے آ کے ریئل اسٹیٹ کو ڈیجیٹلائز کیا ہے۔ اس کی وجہ سے جو پوری دنیا کے اندر لوگ ہیں جو پاکستانی باہر رہتے ہیں ان تک آپ کی ایکسیس ہوئی ہے۔ آپ کی پراپرٹی کوئی نیو یارک میں بیٹھ کے بھی پسند کر سکتا ہے، آپ کسی کو آپ کی جو سیلز پچ ہے آپ امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، دیگر ممالک کے اندر تمام لوگوں تک اپنی آواز اور اپنی پروڈکٹ کو پہنچا سکتے ہیں، چاہے وہ پروجیکٹ ہو، چاہے وہ پلاٹ ہو، چاہے وہ گھر ہو۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ پہلے جو سب سے دیرینہ مسئلہ ہے سارے پراپرٹیوں والوں کا، جس طرح صدر صاحب نے ذکر کیا کہ خانہ کاشت، کبھی خانہ کاشت آتا ہے، کبھی دہشت گردی آتی ہے، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی ڈبل شاہ آتا ہے، جو بھی مسئلے ہیں وہ صرف KPK میں آتے ہیں، اور جگہ پہ نہیں آتے، نہ پنجاب میں آتے ہیں، نہ کوئی اور جگہ پہ آتے ہیں۔ جو دہشت گردی آتی ہے KPK میں آتی ہے، سیلاب آتا ہے تو KPK میں ہے، جو ڈبل شاہ ہے KPK میں ہے۔ تو یہ کون سی سازشوں کو سنبھالے؟ ہم شکر پٹھان ہیں، ہم ہر سازش کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہم کس طرح کریں گے۔ یہ جو خانہ کاشت کا جو مین مسئلہ ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ بنایا گیا ہے۔ صدر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خانہ کاشت سے یہ نہیں کہ لوگوں کے پیسے بند ہیں، بلکہ دشمنیوں پہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ کسی کے 5 لاکھ روپے بقایا ہے اور کسی کے 5 کروڑ روپے بقایا ہے، کسی کے 10 کروڑ روپے بقایا ہے۔ کہتے ہیں کہ آئے میں باقی پیسے دے دیتا ہوں، آئے انتقال کر دیں، انتقال ہو نہیں سکتا۔ صدر صاحب کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ منظم سازش ہے۔ ارب روپے کا جو انکم تھا، جو حکومت کو جاتا تھا، ہمارے جیبوں میں نہیں جاتا تھا۔ جو عمران خان نے جو ریلیکسیشن دی تھی جو تھا وہ اس میں KPK میں کم سے کم اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔